السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین آج ہم اردو کی دوسری کا لیکچر نمبر 24 پڑھیں گے اور اس کے ذریعے اپنی اردو ریڈنگ کو مضبوط کریں گے۔ ناظرین جن لوگوں کا پچھلا سبق چھوٹا ہے وہ شروع سے جا کر پلے لسٹ میں پورا پلے لسٹ بنایا گیا ہے 1 سے لے کر 24 ویڈیو کا۔ جن لوگوں کو کمپلیٹ نہیں ہے وہ پلے لسٹ میں جا کر اس پلے لسٹ کو کلیئر کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئی روئی، ہمارے تمہارے پہننے کے کپڑے اکثر روئی کے ہوتے ہیں۔ روئی، ہمارے تمہارے پہننے کے کپڑے اکثر روئی کے ہوتے ہیں۔ روئی، ہمارے تمہارے پہننے کے کپڑے اکثر روئی کے ہوتے ہیں، جو ایک پودے کے پھل میں سے نکلتی ہے۔ جو ایک پودے کے پھل میں سے نکلتی ہے۔ جو ایک پودے کے پھل میں سے نکلتی ہے۔ ناظرین ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت جلد ہم کلاس لے کے آنے والے ہیں کہ قرآن کیسے سیکھیں۔ جن لوگوں کو سیکھنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔ کمنٹ کے میجورٹی کو یعنی کمنٹ زیادہ آئے گا، ہم اس کو دیکھ کر ڈے بائی ڈے لیکچر لائیں گے جس سے آپ قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ جن لوگوں کو سیکھنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ بہت ہی جلد انشاءاللہ کلاس کو ہم جاری کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسے روئی یا کپاس کا پودا کہتے ہیں۔ اسے روئی یا کپاس کا پودا کہتے ہیں۔ وہ 3-4 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ وہ 3-4 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے کٹوا پنجے جیسے سبز سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ اس کے پتے کٹوا پنجے جیسے سبز سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ ہلکے زرد پھول آتے ہیں۔ ہلکے زرد پھول آتے ہیں۔ اس کے پتے کٹوا پنجے جیسے سبز سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ ہلکے زرد پھول آتے ہیں۔ گول نکیلا سا سبز پھل اس پر لگتا ہے۔ گول نکیلا سا سبز پھل اس پر لگتا ہے، جس کے اندر 3-4 خانے ہوتے ہیں۔ جس کے اندر 3-4 خانے ہوتے ہیں۔ ناظرین ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بھی اردو، عربی یا قرآن یا کسی طریقے سے کچھ بھی سیکھنا ہو، ڈسکرپشن باکس میں نمبر دیے گا، اس نمبر پہ ضرور کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کو پرسنلی کلاس دیا جا سکے کچھ معمولی سی فیسوں کے ساتھ۔ جس کے اندر 3-4 خانے ہوتے ہیں۔ جب یہ پھل پک کر کھل جاتا ہے، جب یہ پھل پک کر کھل جاتا ہے تو انہیں خانوں میں سے سفید ریشم سی ایک چیز نکلتی ہے۔ جب یہ پھل پک کر کھل جاتا ہے تو انہیں خانوں میں سے سفید ریشم سی ایک چیز نکلتی ہے، وہی روئی ہے جو بنولوں کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جو بنولوں کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ کھیت میں عورتیں یا مرد
اس کو چنتے ہیں۔ کھیت میں عورتیں یا مرد اس کو چنتے ہیں۔ کھیت میں عورتیں یا مرد اس کو چنتے ہیں۔ بیلنے میں بیل کر روئی کو بنو لو۔ بیلنے میں بیل کر روئی کو بنو لو۔ سے الگ کرتے ہیں، سے الگ کر لیتے ہیں، سے الگ کر لیتے ہیں۔ بنولے گائے بھینس بکری کو کھلاتے ہیں۔ بنولے گائے بھینس بکری کو کھلاتے ہیں۔ اس سے وہ دودھ بہت دیتی ہے۔ اس سے وہ دودھ بہت دیتی ہے۔ گھی زیادہ نکلتا ہے۔ گھی زیادہ نکلتا ہے۔ بیلوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ بیلوں کو بھی کھلاتے ہیں جو انہیں کھا کر خوب موٹے ہو جاتے ہیں۔ جو انہیں کھا کر خوب موٹے ہو جاتے ہیں۔ بعض دواؤں میں بھی ملاتے ہیں۔ بعض دواؤں میں بھی ملاتے ہیں اور ان پر تیل ڈال کر جلاتے ہیں۔ بعض دواؤں میں بھی ملاتے ہیں اور ان پر تیل ڈال کر جلاتے ہیں تو بہت خوب روشنی ہوتی ہے۔ روئی سے کپڑے بنتے ہیں۔ روئی سے کپڑے بنتے ہیں جو امیر و غریب سب پہنتے ہیں۔ روئی سے کپڑے بنتے ہیں جو امیر و غریب سب پہنتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو اکثر موٹے کپڑے ہی بنے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو اکثر موٹے کپڑے ہی بنے جاتے ہیں مگر ولایت میں کلوں کی بدولت بہت بیش قیمت کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ مگر ولایت میں کلوں کی بدولت بہت بیش قیمت کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ لٹھا خاصا ململ، لٹھا خاصا ململ، نین سکھ رنگ برنگ کی چھینٹیں۔ لٹھا خاصا ململ، نین سکھ رنگ برنگ کی چھینٹیں اور کپڑے سب انہی کلوں کے ذریعے بڑی پھرتی سے بنتے ہیں۔ نین سکھ رنگ برنگ کی چھینٹیں اور کپڑے سب انہی کلوں کے ذریعے بڑی پھرتی سے بنتے ہیں۔ وہیں سوت کاتا جاتا ہے، وہیں سوت کاتا جاتا ہے، وہیں تانا تنا جاتا ہے، وہیں تنا جاتا ہے، وہیں بنا کر تہ کیا کرایا تھان تیار ہو جاتا ہے۔ وہیں بنا کر تہ کیا کرایا تھان تیار ہو جاتا ہے۔ وہیں دھل کر دودھ کی طرح سفید کپڑا بن جاتا ہے۔ وہیں دھل کر دودھ کی طرح سفید کپڑا بن جاتا ہے۔ وہیں جس رنگ کا چاہو رنگا جاتا ہے، وہیں جس رنگ کا چاہو رنگا جاتا ہے۔ غرض عجب تماشا ہوتا ہے، غرض عجب تماشا ہوتا ہے، غرض عجب تماشا ہوتا ہے۔ اگرچہ اب ہمارے ملک میں بھی
जगह कपड़ा बुनने की कलें चलने लगी हैं। अगरचे अब हमारे मुल्क में भी बाज़ जगह कपड़ा बुनने की कलें चलने लगी हैं, मगर ना तो उनमें आला दर्जे का काम होता है। अगरचे हमारे मुल्क में भी बाज़ जगह कपड़ा बुनने की कलें चलने लगी हैं, मगर न तो उनमें आला दर्जे का काम होता है, मगर न तो उनमें आला दर्जे का काम होता है, और न इसकी बहुत बिक्री है, और न इसकी बहुत बिक्री है, और न इसकी बहुत बिक्री है। हमें चाहिए कि इस किस्म के कारखानों की मदद करें। हमें चाहिए कि इस किस्म के कारखानों की मदद करें। हमें चाहिए कि इस किस्म के कारखानों की मदद करें, और जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि ऐसे कारखाने जारी हों, और जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि ऐसे कारखाने जारी हों, ताकि हमारा मुल्क भी कुछ माल व दौलत में तरक्की करे, ताकि हमारा मुल्क भी कुछ माल व दौलत में तरक्की करे। नाज़रीन, पिछली वीडियो की तरह एक बार और हम रिपीट करते हैं, जैसे हम पिछली वीडियो में रिपीट किए। हर वीडियो में हम रिपीट करते हैं लास्ट में एक मरतबा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए, डाउट लगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। रुई हमारे तुम्हारे पहनने के कपड़े अक्सर रुई के होते हैं, जो एक पौधे के फल में से निकलती है। इसे रुई या कपास का पौधा कहते हैं। वो 3-4 फीट ऊंचा होता है। उसके पत्ते कटवा पंजे जैसे सब्ज स्याही माइल होते हैं। हल्के जर्द फूल आते हैं। गोल नकेला सा सब्ज फल उस पर लगता है, जिसके अंदर 3-4 खाने होते हैं। जब ये फल पक कर खिल जाता है, तो उन्हें खानों में से सफ़ेद रेशम सी एक चीज़ निकलती है। वही रुई है, जो बिनोलों के ऊपर लिपटी हुई होती है। खेत में औरतें या मर्द इसको चुनते हैं, बेलने में बेलकर रुई को बिनोलों से अलग कर लेते हैं। बिनोले गाय भैंस बकरी को खिलाते हैं। इससे वो दूध बहुत तेज देती है। इससे वो दूध बहुत देती है। घी ज़्यादा निकलता है। बैलों को भी खिलाते हैं, जो उन्हें खाकर खूब मोटे हो जाते हैं। बाज़ दवाओं में भी मिलाते हैं, और उन पर तेल डाल कर जलाते हैं, तो बहुत खूब रोशनी होती है। रुई से कपड़े बुनते हैं, जो अमीर व गरीब सब पहनते हैं। हमारे मुल्क में तो अक्सर मोटे कपड़े ही बुने जाते हैं, मगर विलायत में कलों की बदौलत बहुत बेशकीमत कपड़े तैयार होते हैं। लट्ठा, खासा, मलमल, नैन सुख, रंग बिरंग के छींटे और कपड़े सब उन्हीं कलों के ज़रिए बड़ी फुर्ती से बनते हैं। वहीं सूत काता जाता है, वहीं ताना जाता
وہیں تنا جاتا ہے، وہیں بنا کر تہ کیا کرایا تھان تیار ہو جاتا ہے، وہیں دھل کر دودھ کی طرح سفید کپڑا بن جاتا ہے، وہیں جس رنگ کا چاہو رنگا جاتا ہے۔ غرض عجب تماشا ہوتا ہے، اگرچہ اب ہمارے ملک میں بھی بعض جگہ کپڑا بننے کی کلیں چلنے لگی ہیں، مگر نہ تو ان میں اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے اور نہ اس کی بہت بکری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے کارخانوں کی